صدر انبیاء محمد مصطفیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت پاک میں ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ اعلان پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کر کے عملی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عظمت رفعت والا مہینہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے، جس کا آج دوسرا جمعہ مبارک پہلے رحمت بھرے اشرے کے آخر نماز اور دوسرا اشرا مغفرت والا آج شام سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس مہینے کے ان بابرکت عشروں میں اللہ پاک کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، مغفرت و بخشش کی طلب، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، قیام و سجود میں زیادہ سے زیادہ نکالنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے، تاکہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے بعد اس مہینے کی فیض و برکات سے بھی ہم مستفید ہوں۔ یہ مہینہ ویسے تو بہت ہی فضائل سب لیے ہوئے ہیں اپنے اندر، لیکن اس مہینے میں جہاں شب و روز اللہ پاک کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، خوش نصیب لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس مہینے کا ادب نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جب تک رمضان کا ادب کرے گی، رمضان مبارک کے آداب قائم رکھے گی، اس وقت تک رسوا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا بھی وہ حقدار بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کے بھی وہ حقدار بنیں گے۔ عرض کیا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فداک امینا و ابینا، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں گے، رسوائی کس طرح ہوگی؟ کہ جب تک لوگ اس مہینے کا ادب کرتے رہیں گے رسوائی کا مقدر نہیں بنے گی، جب اس کا ادب کرنا چھوڑ جائیں گے رسوائی جو ہے مقدر بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں کسی حرام کام کا ارتکاب کیا یا کوئی برائی کی، کوئی گناہ کیا، تو اس نے ماہ رمضان کا ادب نہیں کیا۔ اور بالخصوص تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب نوشی جس انسان نے اس ماہ رمضان میں کی یا زناکاری کی، تو اس انسان کا رمضان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی اگر اچھا مطلب بھی لیتا ہے لیکن ایسے گناہ بھی جو ہے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو گیا، تاکہ میرے اور تیرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان اس ماہ رمضان کے مہینے میں بھی گناہوں کی لت میں ڈوبا رہتا ہے، ماہ رمضان کے مہینے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، خدا کے حکم سے تجاوز کر جاتا ہے،
اللہ کے فرائض میں سستی جو ہے وہ برتتا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کی وجہ سے اگلے سال تک اللہ اور آسمان پہ رہنے والے فرشتے اور دیگر مخلوق کی اس پر لعنت جو ہے وہ بستی رہتی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ماہ رمضان کا احترام بھی کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں بھی رب کی نافرمانی سے باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو باقی دن رہ گئے ہیں ان میں آج دوسرا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے مغفرت کا، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت رب تعالیٰ اپنے پیارے کلام کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرے عشرے کا وظیفہ میں آپ کو بتاتا چلوں، دوسرا عشرہ ایسے شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، بخشش کی دعائیں کرنی ہے۔ سبحان اللہ کا بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ جو ہے وہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا جو ہے وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے۔ اپنے پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم نے زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا ہے تاکہ دوسرے عشرے کی بھی جو رحمتیں ہیں ہمیں حاصل ہو جائے اور اللہ پاک ہماری جو ہے مغفرت کر دے، ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے۔ اب یہ مہینہ جہاں رحمت برکت والا ہے، وہیں یہ مہینہ پاک ہستیوں کے وصال کا بھی مہینہ ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ مبارک 3 ماہ رمضان کا اتفاق جمعے کا دن تھا، سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال کو ان کا ذکر خیر کیا گیا۔ آج 10 رمضان مبارک ہے اور 10 ماہ رمضان کو امہات المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہوا۔ اس مناسبت کی وجہ سے آج ان کا وصال ہے تو چند ایک باتیں کریں گے، ان کا ذکر خیر کریں گے تاکہ اللہ پاک ان پاک ہستیوں کے ذکر کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ کون سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو قریش کے خاندان کی ایک مالدار خاتون تھی، یہ بیوہ ہو گئی اور قریش کے خاندان کے بہت سے مالدار، بہت سے سرمایہ دار، جاگیردار لوگ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سے نکاح کرنے کی آرزو کرتے تھے، لیکن سیدہ امہات المومنین نے تمام قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے اس پیغام کو جو ہے رد کر دیا اور خود ہی تیرے اور تیرے نبیوں کے امام پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو جب سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں سے، اپنے اقربا سے، بالخصوص اپنے چچاؤں سے حضرت سیدنا حمزہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کی۔ سب نے جو ہے آمادی کا اظہار کیا، آمادہ ہوئے۔ آپ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو ساتھ لے کر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے والد نخبیت کے پاس پہنچے اور آپ نے جو ہے مجھے اپنا مدعا بیان فرمایا، انہوں نے بھی جو ہے وہ قبول کیا۔ یوں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف جو ہے وہ 40 سال اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر شریف جو ہے وہ 25 سال کی تھی کہ جب جو ہے آپ کا نکاح ہوا۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت
سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، اپنا سارا سرمایہ، اپنی ساری دولت میرے مصطفیٰ کے دین پر خرچ کر دی، کیونکہ بہت بڑی مالدار خاتون تھی، ملکہ تھی، آپ کا بڑے بڑے تاجر میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں جو ہے وہ آئی تو پھر جو ہے وہ سارا مال قربان کر دیا، اور پھر یہ کوئی تھوڑا مقام نہیں بلکہ اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، نبیوں کے امام کی زوجیت میں جو ہے وہ جگہ عطا فرمائی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، رب کا قرآن بھی اس بارے شاہد ہے کہ قریب رب نے اپنے لائق کتاب میں ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبیوں کی ازواج تم کائنات میں جو ہے وہ کائنات میں کوئی بھی جو ہے وہ عورت تم سے تمہاری برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، کائنات کی دیگر عورتوں کی طرح، خواتین کی طرح تم نہیں ہو، تمہارا مقام بڑا اعلیٰ ہے، تمہاری شان بڑی اعلیٰ ہے، تمہارا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم جو ہے وہ میرے نبی کی زوجیت میں جو ہے وہ آ گئی۔ رب کا قرآن جو ہے فرما رہا ہے حضرت مریم بی بی علیہ السلام کے بارے میں، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی من نساء العالمین، کہ جب فرشتوں نے کہا نا اے مریم تجھے اللہ نے جو ہے وہ پسند کر کے چن لیا ہے جہان کی عورتوں پر، اور تجھے خوب پاک کیا ہے، پسند کر لیا ہے تمام جو ہے عورتوں پر، جہان کی تمام عورتوں پر، تو حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اس لیے دیا کہ آپ بڑی جو ہے وہ پرہیزگار تھی، بڑی عادت گزار تھی، عبادت کرنے والی تھی، عفت اور پرہیزگاری میں جو ہے وہ بے مثل و بے مثال تھی، اور ایک اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے ان کو نسبت بھی تھی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی آپ جو ہے وہ بات تھی، اس لیے اللہ نے یہ بہت بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو جو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک نبی کی باتاں ہونے سے اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا، اس وقت یہ جہان کی عورتوں سے اللہ نے جو ہے وہ ممتاز بنایا، تو جو خوش نصیب ہماری مائیں ازواج مطہرات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئی، ان کی جو ہے وہ کتنی شان ہو گئی، ان کا کتنا مقام ہوگا، کیونکہ آج سیدہ خدیجہ کبریٰ کا جو مثال ہے نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، اور ان کی دینی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، وہ سیدہ کہ جن کے بارے میں رسالہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا حوصلہ مجھے سیدہ خدیجہ کبریٰ نے دیا ہے اور کسی میری زوجہ نے نہیں دیا، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ذکر خیر فرما رہے تھے، سیدہ خدیجہ کبریٰ کا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت ان کا جو ذکر کرتے رہتے ہیں، تو میرے اور میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ کا میں کیوں ذکر نہ کروں، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے مجھے بھلا دیا تھا، کیونکہ خواتین میں سے سب سے پہلے جس نے میرے نبی کی نبوت کو مانا وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ ہے۔ فرمایا کہ میں کیوں ان کا ذکر خیر نہ کروں کہ جب لوگوں نے مجھے بلایا اس وقت جو ہے مجھ پر وہ ایمان لائے، میری تصدیق کی، اور جب لوگوں نے مجھے محروم کیا اس وقت سیدہ خدیجہ نے جو ہے اپنے مال سے میری مدد فرمائی۔ وہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جس کو میرے مصطفیٰ علیہ السلام وہ آپ سے بڑا جو ہے وہ پیار کا بڑی جو ہے محبت فرماتے تھے، اور اس کی مثال یوں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب تک سیدہ خدیجہ کبریٰ حیات رہی، زندہ رہی، میرے مصطفیٰ نے جو ہے وہ کسی دوسری زوجہ سے نکاح نہیں فرمایا۔ جب 24-25 سال رفیق حیات رہی، شریک حیات رہی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی، جب 65 سال کی عمر ہوئی تو 10 رمضان مبارک کو
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے پیارے محبوب نبیوں کے امام زہرا کے بابا حسنین کے نانا اپنے در دولت پر موجود تھے۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرماتے سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا دائر معاملات میں جو ہے مصروف تھی، کھانا بنا رہی تھی۔ کھانا بناتے بناتے جب کھانا تیار ہو گیا، تیرے اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کھانا پیش کرنے کا ارادہ فرما رہی تھی، اتنے میں رب کائنات میں حضرت جبرائیل تمام ملائکہ کے سردار جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل عرض کیجیے رب جلیل کیا فرمان ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ کے عالم نے فرمایا، اے جبرائیل جلدی جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام عرض کرو۔ جب سیدہ طیبہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے کر آئیں، اس سیدہ خدیجہ کبریٰ کو میرا بھی سلام کہنا، اپنا بھی سلام کہنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رابطہ پیغام لے کر در مصطفیٰ پہ آئے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ پر بھی سلام ہو، اللہ کا بھی میرا بھی۔ ابھی چند دموں کے بعد آپ کی زوج محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ جو ہے وہ کھانا لے کر آپ کی بارگاہ میں آنے والی ہیں، کھانا لے کر آنے والی ہیں۔ آپ جب جو ہے وہ تشریف لائیں تو اللہ کا بھی جو ہے وہ سلام پیش کرنا، سیدہ کو میرا بھی سلام پیش کرنا، انہیں خوشخبری دینا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک موتیوں کا گھر بنا رکھا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، نہ جو ہے وہ کوئی شور شرابہ ہوگا، وہ اللہ نے خاص کر تمہارے لیے بنا رکھا ہے۔ بابا رضی اگر پتہ چل گیا اللہ تعالیٰ نے مجدہ الکریم میں اتنا مقام عطا فرمایا تھا، اور سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جب تیرے اور میرے محبوب علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب کے قرآن کی پہلی آیت جب نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی، آپ کی جسم پر کب کبھی تاریخ ہو گئی، آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ خوف لاحق ہو گیا۔ جب آپ گھر میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ چادر جو میرے اوپر ڈالو، تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے پوچھا کیا وجہ اتنے جو ہے وہ عجیب جو ہے وہ کیفیت نظر آ رہی ہے؟ فرمایا پتہ نہیں کیا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اس وقت میرے واسطہ دیا، فرمایا کہ آپ کو اللہ پاک کا بیڑا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ مسافروں سے بھی اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ جو ہے غم نہ کریں، اللہ پاک کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور پھر وہ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے دین اسلام کی بے شمار جو ہے وہ خدمات دی اپنی زندگی میں، اور بہت وقت کی جو ہے وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی دین کی بہت بڑی جو ہے مطلبات میں آپ کو شمار ہوتا تھا۔ صحابہ کرام آپ سے جو ہے وہ مسائل پوچھنے آتے تھے، اس بات کی سمجھ نہ ہوتی آپ سے جو ہے وہ پوچھنے آتے، جیسا کہ جو ہے وہ سیرت کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ باتیں لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجدہ الکریم نے قرآن عظیم میں فرمایا، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے، وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی ازواج، تو جس طرح اپنی ماں کا ادب کرنا ہر مسلمان پر واجب ضروری ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کی ازواج کا ادب و احترام کرنا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کا یہ حصہ ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عزت و ناموس اور آپ کی ادب و احترام
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بنائیں۔ آج بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے کفار کی سازش کی وجہ سے کہ مسلمان خواتین پچھلے مہینے آپ سب جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں، اس لوگوں نے جو مارچ کیا، بڑے غصہانہ جو ہے باتیں کی، بڑے غصہانہ نعرے لگائے خواتین نے۔ نہیں، یہ سب مغرب کی سازش ہے۔ مغرب کے جو کفار ہیں وہ سارے ایک ہیں، اور کفر ملت واحدۃ، یہ کافر سارے ایک جو ہے وہ جماعت ہیں۔ یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش میں لگے رہتے ہیں، دین سے دور کرنے کی سازش میں لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان خواتین جو ہے وہ ان پاک ہستیوں کو جو ہے وہ اپنا رول ماڈل بنائیں، ان کی جو ہے وہ سیرت پر جو ہے وہ چلیں، کیونکہ ان کی سیرت پر چلنے سے ہی مسلمان خواتین کی بہتری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کریم انہی کے صدقے سے جو ہے وہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر فرمائے گا۔ اور دوستو، فرض ہے کہ ہم آج اپنے مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی حفاظت کریں، اچھے طریقے سے دین محمدی پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے دن کو گزاریں۔ آج ہم دین سے بڑے دور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آئے دن باہر کی کیا بات کریں، ہماری جو ہے ملک میں جو ہے وہ حالات کتنے جو ہے بگڑ چکے ہیں، صرف دین کی دوری کی وجہ سے، کفار کی سازشوں کی وجہ سے مسلمان پیچھے جو ہے وہ آپس میں بٹے رہے ہیں۔ یہ زندگی جو ہے وہ چاند گزا ہے، پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ یہ زندگی کے شب روز جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اور ہمارے سوا کا یہ دنیا فانی ہے، ہر کسی نے جانا ہے۔ آج وقت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں۔ پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے شروع ہونے والا ہے۔ شام سے دوسرے عشرے میں اللہ سے زیادہ بخشش مغفرت کی دعائیں ہم مانگیں، رب تعالیٰ کا ذکر و تعریف بیان کریں، توبہ استغفار کریں۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے وہ وقت اخیر آ جائے، اسی لیے تو جو ہے وہ کہا کہ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔